نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو چار مختلف باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورا مہینہ بہت ساری عبادتوں کے ساتھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ حق تعالی شان کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ ظاہر ہے انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اتنے دنوں میں کوئی بات بہت سختی سے عرض کر دی گئی ہو، کوئی بات بے دکھی عرض کر دی گئی ہو۔ اگر سامعین میں کسی کے لیے باعث تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے یہ رمضان کی آخری رات ہو اور آئندہ کل کی رات عید کی رات ہو، لہذا عید کی رات کے سلسلے میں خاص طور پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو ماشاءاللہ رمضان کی راتوں کی قدر کرتے ہیں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، رونے دھونے میں گزارتے ہیں، جب عید کا چاند نظر آتا ہے پھر ان کی عید کی رات بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جس طرح رمضان کی راتیں بڑی بابرکت ہیں، عید کی رات بھی بڑی بابرکت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتوں میں اللہ تعالی شان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان 5 رات میں عید الفطر کی رات بھی ہے، اور خود حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی عید الفطر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو زندہ رکھتا ہے اس وقت جب کہ سارے انسانوں کے قلوب مر جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ ظاہری چیز ہے کہ رات میں اور صبح عید ہے، اس کی تیاری بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ عید کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد دیہاتوں میں تو یہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن شہروں میں یہ ماحول ہوتا ہے، بس ایک شور اٹھتا ہے، عید کی رات ہے، عید کی رات ہے، عید کی رات ہے۔ اور اس کے بعد مرد اور عورت دونوں عام طور پر دکانوں کی طرف کش لگاتے ہیں۔ عام طور پر اتنی بے پردگی اور اتنی بے حیائی عید کی رات کے اندر ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ الحمدللہ دیہاتوں میں تو ایسا معمول نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کی طرف بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بلکہ درد دل کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو میں متوجہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے ویسے ہم بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے بیچارے بہت سارے بھائی جنہوں نے رمضان میں یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ہمارے چہرے کو اللہ کے رسول کی سنت سے آباد کریں گے اور سنت سے مزین کریں گے، بعض مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو چاند دیکھا، ہم بال کٹانے والے بھائیوں کے پاس گئے اور سب سے پہلے اپنی داڑھی کو منڈوا لیا۔ میں محبت کے ساتھ درد سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے، ہمت کی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور ارادے میں پختگی نصیب فرمائے۔ طے کریں کہ اگر آج تک ہر عید کی رات میں ایسا کیا ہے تو آج کی عید کی رات میں ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ کریں گے۔ ماں بہنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کے چاند کی اطلاع ان کو ملتی ہے، یا تو وہ مہندیوں میں لگ جاتی ہے یا گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ رات کا بڑا حصہ اسی کی نظر ہو جاتا ہے۔ یعنی مردوں میں تو کچھ تصور ہے کہ عید کی رات کچھ عبادت کی ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی چاند ہوا یا تو مہندی کی نظر ہو گیا یا تو
پھر صبح کی فکر ہے، صبح دودھ اتنا چاہیے، یہ اتنا چاہیے، کپڑے کی پریس ہوئی ہے نہیں، یہ ساری چیزیں. تو کپڑے کی پریس میں، مہندی لگانے میں، اپنے گھر کی صفائی میں، گھر کو دن میں سنوارنے میں رات کا بڑا حصہ اسی میں گزار دیتی ہے. اور بعض مرتبہ تو ایسی غفلت ہوتی ہے کہ صبح فجر کو اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، ماشاءاللہ ہماری تو عادت بنی ہے کہ رات کو ہم جاگتے ہیں. عید کی رات میں 2-3 گھنٹے آرام کر لے، اور جو جاگنا ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارے. ادھر ادھر غپ شپ میں، ادھر ادھر چکر بازی میں، ادھر ادھر اور مجلسوں کو آباد کرنے میں نہ گزارے. خاص کر کے اتنا اہتمام تو ضرور کریں کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد جس طرح مغرب ہم نے باجماعت پڑھی ہے، عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے، فجر بھی باجماعت پڑھیں گے، اور رات کا حصہ جتنا تھوڑا بہت عبادت کا ہو سکے گا عبادت میں گزاریں گے. ماشاءاللہ ہمارے معتکف حضرات بھی ہیں. میں معتکف حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ معتکف کی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ چاند کی خوشی میں عید کی رات کو قربان نہ کرے. عید کی رات کو یا تو اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں، لیکن اس کا تھوڑا بہت حصہ عبادت میں گزارے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا جب سے میں سمجھدار ہوا وہاں سے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. جیسے ہی چاند نظر آتا تھا مغرب کے بعد گھر تشریف لاتے تھے، عشاء کے بعد گھر تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ مسجد میں آ جاتے تھے. اب مسجد میں آنے کے بعد کچھ آرام بھی فرماتے تھے اور کچھ عبادت بھی کرتے تھے. تو ہمیں یہ معمول بنانا ہے کہ عید کی رات کو ہم غپ شپ میں نہیں گزاریں گے، چاہے مرد ہو چاہے ہماری ماں بہنیں ہو، عید کی رات کی حفاظت کریں گے. بعض مرتبہ تو ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ جس طرح شیطان چھوٹ گیا وہ آزاد ہو گیا، ہم بھی آزاد ہو گئے. اور اس کے بعد دوسرا دن یعنی صبح کا دن عید کا ہے. ماشاءاللہ جلدی اٹھنے کا تو ہمارا معمول ہے ہی، عید کے دن بھی جلدی اٹھ جائے. عید کے دن کی سنتیں مختصر طور پر جمعہ میں بھی بیان کی گئی. تفصیلی کلام یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا دن ہو علی الصباح جلدی اٹھے. ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو پورے رمضان تہجد کی نماز کی توفیق ہوئی ہے اور عادت بنی ہے. اس عادت کو باقی رکھنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ روزانہ ہم 4 بجے سحری کرتے تھے، سحری نہیں 4 بجے اٹھ جائے، عید کے دن 4 بجے اٹھ جائے، اور اٹھنے کے بعد 4 رکعت 6 رکعت اللہ کی توفیق سے تہجد کا اہتمام کریں. اس کے بعد اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کریں گے. فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر پر جائیں گے. گھر پر جانے کے بعد غسل کا اہتمام کریں گے، اور غسل مسنون طریقے پر. اور مسنون غسل یہ ہے کہ آدمی غسل جب کرنا شروع کرے تو اپنے بدن سے گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے کے بعد وضو کرے، اور اس وضو میں مسواک کا خاص اہتمام کرے. اور آج کل ٹوتھ پیسٹ کا زمانہ ہے تو ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کریں، لیکن مسواک کو نہ بھولیں. دانت کی صفائی میں ہم ٹوتھ پیسٹ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ مسواک کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو یہ مستقل 2 سنت ہیں. ایک تو منہ کی صفائی یہ سنت ہے، اور ایک مسواک کا استعمال یہ سنت ہے. اگر ہم نے برش وغیرہ کا استعمال کیا تو ایک سنت تو ادا ہوئی کہ منہ صاف ہو گیا، لیکن مسواک والی سنت چھوٹ گئی. تو غسل کرنے سے پہلے یا بعد میں ہم ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں. جب غسل کریں گے تو وضو کریں گے، اس وضو میں خوب اچھی طرح مسواک کا اہتمام کریں گے. پھر وضو کے بعد پورا غسل اچھی طرح کریں گے. غسل کرنے کے بعد خوشبودار تیل ہو سر میں لگائیں. اپنے پاس جو بھی اچھے کپڑے ہیں ان اچھے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہیں وہ پہنیں. لیکن یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کفنی پاجامے تو پرانے ہیں، ہمارے پاس تو ٹی شرٹ ہیں، شرٹ ہیں، یہ اچھے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنا عام لباس تیار کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم عید کے لیے مستقل لباس تیار کریں گے. دیکھو نیا لباس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نیا بنائے تو ممنوع بھی نہیں ہے. نئے لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پر مسلمان نیا لباس تیار کرتا ہے، منع بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں ان کپڑوں میں جو سب سے عمدہ سب سے اچھے کپڑے ہو، ایسے کپڑے کو ہم غسل کے بعد پہنیں گے. اور اس کے بعد اپنے پاس جو خوشبو ہیں ان خوشبو کو اچھی طرح لگائیں گے. لگانے کے بعد روزانہ تو ہم نے فجر کی نماز سے پہلے کھایا ہے، آج عید کی نماز سے پہلے کھانا ہے. آپ نے سنا کھجور کھائے، چھوہارے کھائے طاقت میں 3 5 7 اس طریقے سے. اچھا اگر کھجور وغیرہ نہیں ہے، اب تو سب کے گھر میں ہوتی ہے، افطار کے وقت ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لے.
اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف نکلیں گے. عیدگاہ کی طرف مسجد میں نماز ہوگی تو ہم طے کر لیں کہ ہمارے گھر سے مسجد جانے کے لیے ہم 2 راستے بنائے ہیں. ایک راستے سے جائیں گے جامع مسجد اور دوسرے راستے سے گھر آئیں گے. راستے میں جیسے ہی گھر سے نکلیں گے تو نکلتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ نکلتے ہوئے ہم تکبیر پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بالکل آہستہ آواز میں. درمیان میں کوئی مل گیا تو اس کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے. مسجد آئے، مسجد آنے کے بعد یہاں اس وقت کوئی نفل نہیں پڑھیں گے. ہماری ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے، بہت ساری اللہ کی بندیاں ہیں جو پورا سال اشراق کا اہتمام کرتی ہے، چاش کا اہتمام کرتی ہے. آج عید کا دن ہے، عید کی نماز جب تک ادا نہیں ہو جائے گی وہاں تک مرد اور عورت کوئی اشراق نہیں پڑے گا. جامع مسجد میں آئے، عیدگاہ میں آئے، اپنی عید کی نماز ادا کی. عید کی نماز کے بعد اگر موقع ہے قبرستان چلے گئے، اگر موقع ہے گھر چلے گئے، کوئی حرج کی بات نہیں. قبرستان بھی جا سکتا ہے اور گھر کی طرف بھی جا سکتا ہے. خوشی کا موقع ہے. بعض علماء نے لکھا ہے اگر خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع میں بالکل دنیا کو بھول نہ جائے، اس ارادے سے اگر قبرستان چلے جائے تو اچھی بات ہے. کوئی واجب مستحب مسئلہ نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اور یہ بھی ہے کہ آج خوشی کا دن ہے. خوشی میں جو ہم نے اپنے سارے زندوں کو یاد رکھا ہے، اہل و عیال کو یاد رکھا ہے، والدین کو یاد رکھا ہے، بھائی بہنوں کو یاد رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دوست احباب کو یاد رکھا ہے، تو ہم اپنے مردوں کو کیوں نہ یاد رکھیں. لہٰذا قبرستان چلے گئے اور قبرستان چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لی، سارے طواف کر لیا. اور ذرا تصور بھی کرے کہ بھئی یہ خوشیاں یہ بھی مناتے تھے، آج وہ بیچارے اللہ کے مہمان بن گئے ہیں اور ان خوشیاں منانے سے عاجز ہیں، کل ہمیں بھی یہاں آ کر سونا. اس کے بعد ہم اپنے گھر جائیں گے. گھر جانے کے بعد دوسرے احباب سے، رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، ملیں گے. انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیلی بات تو عید کے دن ہوگی. یہاں ہی بتلانا ہے کہ ہم جائیں گے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے ملیں گے. یہ عید کے مستحبات ہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھیں. ہماری ماں بہنیں ہیں، ان پر عید کی نماز نہیں ہے، لیکن اس دن میں زیب و زینت، صفائی وغیرہ ان کے لیے بھی ہیں. لہٰذا وہ بھی غسل کرے گی، اچھے کپڑے پہنے گی. اچھے کپڑے کا مطلب فیشنیبل کپڑے نہیں ہیں. اچھے کپڑے کا مطلب عمدہ نئے اچھے کپڑے، یہ مراد ہے. عمدہ کپڑے، اچھے کپڑے، نئے کپڑے جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. یہ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، درد کے ساتھ عرض کروں گا. عام طور پر ہماری ماں بہنیں جو پورا سال بڑی پاک دامنی کے ساتھ، بڑی عفت کے ساتھ، بڑے اچھے لباس میں رہتی ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے تو وہ ایسی فیشن میں آ جاتی ہے، ایسی فیشن میں آ جاتی ہے کہ یہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کے گھرانے کی بیٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بیٹی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی یوروپین عورت ہے، کوئی ہیروئن ہے، اس طرح معلوم ہوتا ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوب سنگار کرے، اپنے آپ کو بنائے سجائے، لیکن یہ سارے حدود میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں ہو، باہر نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. اپنی بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، لیکن قد و قامت کے اعتبار سے بڑی ہو چکی ہیں، تو ان کو بھی ایسا لباس نہ پہنائیں جو ننگوں کا ہو، جو بہت باریک ہو. عام طور پر میں نے کہا نیرو ازار ہو، ایسی چیزیں ان کو نہ پہنائیں. اور عید کے موقع پر ان کے دوپٹوں کا بھی اہتمام کریں کہ ہماری چھوٹی بچیاں بھی گھر سے باہر نکلے گی تو وہ دوپٹہ کا اہتمام کرے گی. یہ ہمارا عید کا دن ہے. عید کے دن کو اس طرح گزارنا ہے. عید کے دن کی ایک عبادت ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کا مقصد آپ نے سنا جمعہ میں کہ صدقۃ الفطر کے لیے حدیث میں غالباً ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقۃ الفطر جو آدمی ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ایک تو ہمارے رمضان کی جو کوتاہیاں ہیں روزے کی، اس کوتاہیوں کا کفارہ ہے. یعنی رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جیسا حق ہے روزہ رکھنے کا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، یا روزہ رکھنے میں ہم نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ سے بچا لیا، غیبت سے، چوری سے، لغویات سے، ادھر ادھر کی باتوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. یہ جو کمیاں ہوئی ہیں، ثواب میں کمی ہوئی ہے، اس کے حق میں کمی ہوئی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر سے ان روزوں میں ہونے والی کمی کی تلافی ہوتی ہے.
اور دوسرا مقصد یہ بتایا کہ ہمارے غرباء، فقراء، مساکین، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام ہے، یعنی بہترین ان کا کھانا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، مقبول صدقہ ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے وہ صدقہ خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، اور اس کے وجوب میں تھوڑا فرق ہے، ایک تو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ایک صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو، مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقۃ الفطر میں نصاب تو یہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تجارت کا مال، بینک بیلنس، لیکن وہ چاہے بڑھنے والا نہ ہو، تجارت کا نہ ہو، ہماری اپنی ضرورت سے زائد ہمارے پاس اتنے سارے پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کا فرنیچر ہے، گھر کا سامان ہے، گھر کے برتن ہیں، ضرورت سے زائد ایک سے زیادہ گھر ہیں، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس وقت بھی اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر آدمی اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اطلاع کے ساتھ اپنی بالغ اولاد کے ساتھ، سب کی طرف سے ادا کرے، یہ صدقہ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ تو فائدہ کیا یہ نیت سے کہ صدقۃ الفطر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے روزے میں جو کمی ہوئی ہے ان کمی کی تلافی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بھائیوں کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ اسی لیے تاکید فرمائی گئی کہ صدقہ فطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیدگاہ عید کے دن ہی ادا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنی جلدی صدقہ فطر ادا کرے کہ جس سے غریب اس دن میں سوال سے بے نیاز ہو جائے، غریب اس دن میں اچھی طریقے سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، آج وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں لکھا ہے کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ پر عید کی تیاری کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دن میں تیاری کر لیتا ہے، کہیں ہفتہ عشرہ چاہیے، اور دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے کچھ زیادہ دن چاہیے تو عید کی تیاری کر سکتا ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ رمضان میں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے کی ابتدا میں صدقہ فطر کو نکال دیں۔ ہمارے کئی بیچارے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے صدقہ فطر ابھی نکالا نہیں ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ حساب کتاب کرے اور اپنا صدقہ فطر نکالے۔ آج کل کے حساب سے 50-60 روپے کم سے کم ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، تو لہذا اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عاقل بالغ ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ بیچارہ کوئی گھر میں مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی طرف سے بھی نکالے۔ اگر ہماری اولاد ہے اس کی طرف سے نکالیں گے، نابالغ کے پاس مال ہے اس کے مال سے نکالیں، اور اگر مال نہیں ہے تو باپ اپنی طرف سے نکالے، صدقہ فطر کا اہتمام کرے۔ ایسا پھر اس کے ساتھ یہ بھی کرے کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع میں اس بات کا خیال رکھے کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں ہماری خوشی ایسی نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم آبے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اتنا باہر ہو جاتے ہیں کہ پورا رمضان جتنا کچھ کیا ہے ایک ہی دن میں صفا چٹ کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے اخیر میں ایک درخواست خاص کروں گا، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے نمازوں کے اہتمام کی۔ ہماری اتنی بڑی مسجد ہیں لیکن رمضان میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ 2 صف مکمل ہو رہی ہے قریب قریب۔ میں اپنے سارے نوجوان بھائیوں سے اور ہر مسجد کے مصلیوں سے درخواست کروں گا اس ماحول کو باقی رکھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ مسجد آباد رہی، عید کا دن آیا، عید کے دن فجر میں آباد رہی، عید کی نماز میں آباد رہی، ظہر اور عصر میں دیکھو تو حیرت ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بستی میں کرفیو لگا ہے۔ نہیں، یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے رمضان کی عبادت اس لیے نہیں کی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے کہ رمضان آیا تو آپ کے گھر کو آباد کیا اور شوال آیا تو خالی کر دیا، نہیں، ہم نے تو رمضان میں عبادتیں اس لیے کی ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے، اور ایسا بڑھے کہ رمضان چلا جائے لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تعلق میں کمی اور فرق نہ آئے، بلکہ اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو۔ تو اس بات کا خاص اہتمام،
اور دیکھو قرآن پڑھنے کی بھی کچھ عادت نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ جو بیچارے اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی عادت بنا لے, کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھنا ہے. جو بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں وہ کم سے کم 2 رکوع 4 رکوع پاؤ پار اس کی عادت باقی رکھے. یہ ایسے کام ہیں کہ اگر اس کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان کا اثر باقی رہے گا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا رمضان کا اثر 15 دن 20 دن تک نظر آتا تھا, اب تو رمضان کا اثر عید کے دن ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا بھی اہتمام کریں. نمازوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور مسجدوں میں جماعتوں کا اہتمام, تکبیر اولیٰ کا اہتمام, صف اولیٰ کا اہتمام, یہ ساری چیزیں کریں گے. اور بقیہ باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض ہوتی رہے گی. تو ایک تو صدقۃ الفطر کو ہمیں ادا کرنا ہے, لباس کے سلسلے میں ہمیں اچھی طرح یہ کرنا ہے. ہماری بچیاں جو عاقل بالغ نہیں ہیں لیکن قد و قامت کے اعتبار سے بہت بڑی نظر آتی ہیں, میں اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو بھی زیادہ گھومنے پھرنے کے لیے نہ نکالیں. اور خوشی کا موقع ہے, ہمارے یہاں چکڈول آتی ہے اور ہمارے یہاں کودنے کے لیے جمپنگ ہوتا ہے, تو ہماری بڑی بڑی بچیاں گرچہ وہ باقی بالغ نہیں ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہے. اب وہ بیچاری وہاں پر کودتی ہیں, یہ شرم و حیا کے خلاف ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اگر وہ کچھ تفریح کر لیں تو بری بات نہیں ہے, لیکن بڑی بچیاں چاہے دیکھ باقی بالغہ نہ ہو لیکن دیکھنے کے اعتبار سے بڑی ہو تو ان کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا احتیاط سے کام لیں. ان کو شرم و حیا بچپن سے اگر ان کے دل میں ڈالیں گے تو یہ شرم و حیا کا اثر بعد میں بھی باقی رہے گا. اور وہ اسی طریقے سے اگر بالغ ہونے سے پہلے اس طرح بے حیائی کرتی رہے گی تو بالغ ہونے کے بعد شرم و حیا کا آنا بہت مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ نے جو باتیں کہلوائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنی توفیق سے رمضان میں مختلف نوع عبادت کی توفیق عطا فرمائی. دین کی باتیں کہنے اور سننے کے موقع نصیب فرمائے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماہ مبارک گزر رہا ہے, اے اللہ قریب الختم ہے, اے اللہ شوال کا مہینہ آنے والا ہے. اے اللہ نفس و شیطان کو آزاد کر لیا جائے گا. اے اللہ ہم تو پہلے ہی کمزور تھے, اے اللہ اتنے کمزور تھے کہ شیطان کو قید کرنے کے بعد بھی ہم اپنی برائیوں سے نہ بچ سکے, گناہوں سے نہ بچ سکے. اے اللہ ہم کمزوروں کا کیا حال ہوگا. نفس آزاد ہو جائے گا, شیطان چھوڑ دیے جائیں گے, چاروں طرف سے بے حیائی اور برائی کا ماحول گرم ہوگا. اے کریم آقا ہمارا گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ایسے برے ماحول سے. اے اللہ ہمیں برائیوں کے ماحول سے ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھیے. اے اللہ آج کے دن سے لے کر مرتے دم تک کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما, بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ اپنی شان رحیمی سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ اگر نفس و شیطان کے پھسلانے سے کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, اے اللہ فوراً توفیق توبہ نصیب فرما دیجیے, توبہ کی سعادت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے گناہوں سے حفاظت چاہتے ہیں اور ہو جائے تو توفیق توبہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرما. اے اللہ اس پاکیزہ ماحول کو باقی رکھنے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں اور ہمارے نوجوان بہنوں کے دلوں میں اے اللہ کیسی کیسی آرزویں ہوگی, کیسی کیسی تمنا ہوگی, نفس و شیطان نے کیسے کیسے اے اللہ پلان بنائے ہوں گے. اے اللہ کوئی کہاں کی تیاری کر رہا ہوگا. اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ بے حیائی کی مجلسوں کو آباد کرنے سے ہماری حفاظت
حفاظت فرما، اے اللہ ندی نالوں اور سمندروں کے کناروں کو آباد کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ کئی مرتبہ حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، ماں بہنوں کی عزت کا نیلام ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اور ایسی تمام مجلسوں سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، اے اللہ بڑی بڑی گاڑیاں بھر کر لوگ جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ جو تیرا تعلق تھا، جو تیری نسبت تھی، اے اللہ جو تیری معرفت تھی، آن کی آن میں ہم اس کا جنازہ نکال دیتے ہیں، آن کی آن میں اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے برادران وطن کہتے ہیں پہلے رمضان کچھ اور ہوتا تھا، پہلے عید کچھ اور ہوتی تھی، اب رمضان اور عید کچھ اور ہونے لگی، اے اللہ یہ اصل بات یہ ہے پہلے مسلمان کچھ اور تھے، اب مسلمان ہم جیسے کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما، ہم کمزوروں پر کرم فرما، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی بخشش نصیب فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ یقیناً ہم کمزور تھے، رمضان کا حق جیسا ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ رمضان کا حق تو کیا ادا ہوتا، اے اللہ رمضان کی ناقضی ہوئی ہے، رمضان کی راتوں کو ہم نے اے اللہ گناہوں میں گزارا ہے، لغویات میں گزارا ہے، اے اللہ رمضان کے دن کو ہم نے ضائع کیا ہے، اے اللہ ہم تو ہر وقت نفس و شیطان کے غلام بنے رہے، اے کریم آقا یہ زمانہ اپنی اصلاح کا تھا، یہ زمانہ اپنی تربیت کا تھا، اے اللہ تربیت کے زمانے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، اے اللہ نہیں معلوم ہماری تربیت کب ہوگی، اے اللہ آپ اپنی شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما، ہماری بہترین حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بہترین اصلاح فرما، اے اللہ اب تو ہمارے دلوں میں اے اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دے، اے اللہ طاعت کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے، طاعت کا ولولہ پیدا فرما دے، اے اللہ اب تو اپنا بنا لے، اے اللہ اتنے دنوں کے بعد بھی اپنی معرفت حاصل نہ ہو تو ہمارا تو رمضان ہی اے اللہ ضائع ہو چکا ہے، اے اللہ جس کا رمضان ضائع ہوتا ہے اے اللہ وہ نبی اور اے اللہ فرشتے کی بددعا کا مستحق ہوتا ہے، اے اللہ اس کے استحقاق سے ہماری حفاظت فرما، کریم آقا آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ اس کے ہاتھ کو بھر دیتے ہیں، اس کے دامن کو بھر دیتے ہیں، اے اللہ اس کے دامن کو خالی لوٹانے سے آپ شرم کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، امن و سلامتی چاہتے ہیں، چین سکون چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ امت میں کتنے بیچارے مسلمان ایسے ہیں عید کا موقع قریب آ رہا ہے، اے ان کا اللہ ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، اے اللہ ان کا عید کا لباس تیار نہیں ہوا ہے، اے اللہ کھانے کے لیے وہ پریشان حال ہیں، گھر گھر کے محتاج ہیں، اے اللہ ان سب پر رحم فرما، بیواؤں کی دستگیری فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی دستگیری فرما، یتیموں کی بہترین کفالت فرما، غرباء اور مساکین کی بہترین کفالت فرما، اے اللہ اصحاب مال کو اپنے مال کو صحیح صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فضول خرچی سے ان کی حفاظت فرما، تبذیر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ماہ مبارکہ میں تیرے صالحین بندوں نے جتنی خیر کا طلب سوال کیا ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ وہ سب ہمیں عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے، ہماری اے اللہ کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ماہ مبارک سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری زندگیوں میں بار بار یہ مہینہ عطا فرما اور بار بار اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ اس سے درگزر فرما، اور جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا ہے اے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے بھٹکے ہوئے کو ہدایت عطا فرما، بے نمازوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزہ خوروں کو روزے کی توفیق عطا فرما، زکات نہ دینے والوں کو زکات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور باقی ہیں عافیت کے ساتھ حج کے راستے کو آسان فرما، اے اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں انقلاب پیدا فرما، اے اللہ زندگی میں انقلاب پیدا فرما۔
دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقہ خیر قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔